بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MNS انفارمیشن کے پیارے دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ تمام تعریفیں اس اللہ جل جلالہ کے لیے جو دونوں جہانوں کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، ان کے آل اولاد پر، صحابہ کرام پر، تمام کے تمام پر۔ میرے دوستو، ہمارے وظائف قرآن و سنت سے ثابت شدہ ہوتے ہیں، اور انہی میں سے آپ کے سامنے آج جو خاص عمل اور وظیفہ لے کے آیا ہوں۔ دوستو، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے انسان کا جو دل بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس دل کے اندر خالق قدرت نے فطری طور پر محبت رکھی ہے، اور یہ دل محبت کرنے والا بنایا ہے۔ اس کے دل میں محبت ہمیشہ رہتی ہے۔ اب وہ محبت یا تو خالق کی ہوتی ہے یا مخلوق کی ہوتی ہے، اور یہ بھی آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ محبت کرنا کوئی عیب نہیں ہے، لیکن اگر یہ محبت انسان کو گناہوں کی طرف لے جائے یا کسی بھی فتنے کی طرف لے جائے تو یہ محبت عیب بن جاتی ہے۔ آج جو میں آپ کے سامنے عمل پیش کرنے جا رہا ہوں، انشاءاللہ اگر کوئی آدمی عشق مجازی میں پھنسا ہوا ہو، محبت ہو گئی ہو اور وہ ناجائز کام نہ کرنا چاہتا ہو بلکہ حلال کام چاہتا ہو، اور یہ عمل کرے تو انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام رکاوٹیں دور فرما دیں گے۔ اس عمل کو جائز کام کے لیے استعمال کریں گے، زندگی پرسکون بن جائے گی، اور غلط مقصد کے لیے کریں گے تو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ محبت کے لیے اللہ جل جلالہ کے سامنے آپ اچھے رشتے کے لیے، یا یہیں پر کہیں لڑکا یا لڑکی پریشان ہوں کہ ان کے محبت ہے اور والدین رشتے کے لیے نہیں مان رہے، یا کوئی رشتہ دار نہیں مان رہا، یا لڑکی نہیں مان رہی، یا لڑکی پریشان ہے کہ لڑکا نہیں مان رہا، تو ان تمام صورتوں میں انشاءاللہ آپ یہ عمل کریں۔ چند دنوں میں سارے جو بھی نہ ماننے والا ہو، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں آپ کی محبت ڈال لیں گے، اور انشاءاللہ وہ خوب ماننے والے بن جائیں گے۔ اور محبت کا یہ عمل بہت مجرب ترین عمل ہے، قرآن مجید سے ثابت شدہ عمل ہے۔ میرے دوستو، پہلے بھی کہا، جائز عمل کیجئے اور اس نیت سے کیجئے کہ انشاءاللہ کہ سنت نکاح کر کے ہم نے ایک رشتہ قائم کرنا ہے اور پھر محبت سے رہنا ہے، تو اس کے لیے یہ خاص عمل ہے، قرآن مجید سے ثابت شدہ عمل ہے۔ لہٰذا کسی بھی قسم کی رکاوٹ ہو رشتے کے اندر، اس کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، یا آپ نے اس کے علاوہ کہیں عدالت میں آپ کا کیس پھنسا ہوا ہے، آپ جج کو یا وکیل کو اپنا محبت والا گرویدہ کرنا چاہتے ہیں، یا کہیں خاندان میں جھگڑا ہے، آپ کسی کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہیں، یا کہیں بھی آپ کا کوئی کام ہے، تو جانے سے پہلے آپ نے یہ ضرور عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ وہ افسر، وہ دفتر کا افسر ہو کہ وہ جو بھی ہو، جج ہو، وہ کوئی مسئلے کا آدمی بڑا ہو، وہ آپ کا گرویدہ ہو جائے گا، محبت کرنے لگے گا۔ اور اگر رشتے کے لیے کریں تو انشاءاللہ ماں باپ نہ مان رہے ہوں وہ بھی مانیں گے، لڑکا یا لڑکی میں سے کوئی نہ مان رہا ہو وہ بھی مانے گا، اور ان کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی، اور انشاءاللہ مطلوب اور محبوب بے قرار ہو جائے گا اور آپ کا عاشق بن جائے گا۔ تو قرآن مجید کی سورہ یوسف بہت مشہور سورت ہے، 12ویں پارے کے اندر، اس میں یہ آیت مبارکہ ہے جو آپ نے پڑھنی ہے۔ اس میں آیت مبارکہ ہے، قد شغفہا حبا، قد شغفہا حبا۔ آپ کو یہ آیت مبارکہ اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی۔ 370 مرتبہ آپ نے عصر اور مغرب کے درمیان پڑھنی ہے۔ شروع میں درود شریف پڑھیں، پھر عصر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، اور آخر میں بھی درود شریف پڑھ لیں۔ مغرب سے پہلے یہ عمل کرنا ہے، اور 40 دن تک لگاتار یہ عمل آپ نے کرنا ہے، اور جگہ کی پابندی ضروری ہے۔ تو آپ ایک مصلی یا جائے نماز اپنے پاس رکھ لیں، اسی پر عمل کریں۔ اگر کہیں سفر میں جانا ہو تو جائے نماز ساتھ لے کے چلے جائیں، اور وقت کی پابندی بھی کرنی ہے، عصر اور مغرب کے درمیان پڑھنا ہے۔ تو 370 مرتبہ قد شغفہا حبا پڑھیے، اور پڑھنے کے بعد اگر محبوب اور مطلوب کی تصویر آپ کے پاس ہو تو اس پر پھونک لیجئے، وہ آپ کے لیے تڑپ جائے گا، وہ آپ کے لیے بے قرار ہو جائے گا۔ اور اگر تصویر نہیں ہے تو دل میں اس کا تصور لائیے اور اس پر پھونک دیجئے۔ 40 دن کا یہ عمل کیجئے، محبوب آپ کے قدموں میں آ جائے گا، آپ کا گرویدہ بن جائے گا،
اور آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اس کو جائز عمل، جائز کام کے لیے کیجیے گا اور دعا میں یاد رکھیے، اور اس کو ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ جیلی عاملین سے ہماری مائیں بہنیں، بچیاں اور بچے بچ سکیں اور قرآن و سنت سے اپنا علاج